ایک ہماری اسٹوڈنٹ نے بچی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھچاؤ سا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی جادو ہے یا نظر ہے یا جنات ہیں، کہ کچھ ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں اوپر تلے، خام خواہ لڑائی ہونے لگتی ہے، ریزن کوئی نہیں ہوتی، یا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے چیزوں کا، حادثے پہ حادثہ ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیماری ایک چین، ایک بچہ بیمار، دوسرا بیمار، میاں کا جاب سے لے آف ہو گیا، گاڑی لگ گئی، یعنی اوپر تلے گڑبڑ ہو رہی ہے. تو فیلنگ ایسے آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہے، چین ہے، جیسے کوئی نظر لگ گئی ہے یا جادو ہے یا جنات ہیں. کیونکہ میں جادو اور جنات کو ماننے والی ہوں، مجھے پتہ ہے قرآن نے اس کو ماننا ہے، سورۃ جن کی صورت ہے، اور ویسے بھی جتنی دعائیں پروٹیکشن کی ہیں ان سب میں یہ بھی ہے کہ اللہ کریم وہ جو نادیدہ مخلوقات ہیں ان سے ہمیں بچانا، ہمارے رزق کو بچانا، تاکہ وہ ہمارا رزق بھی نہ چرائیں، ہمارا سکھ بھی نہ چرائیں. اس کا وجود ہے، لیکن ہر چیز جادو جنات نہیں ہوتی. اگر جادو جنات کا آپ کو شک ہے تو کس چیز پہ پہلے سب سے غور کرنا ہے؟ اٹیک کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں سیفٹی والز نہیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کی حفاظتی دیواریں کمزور پڑ چکی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں اور لوگوں سے تعویذ ٹوٹکا پوچھیں، پہلے اپنی حفاظتی دیواریں بنائیں. اور وہ حفاظتی دیواریں بنانے کا قرآن اور سنت میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے باوضو رہیں. باوضو جو شخص ہر وقت ان دا اسٹیٹ آف وضو رہتا ہے اس کے قریب کوئی جادو جنات نہیں آتا، اس سے ڈرتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی یعنی عمل کر رہے تھے، اس پہ کوئی جادو تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے بے ہوشی میں ہی وضو کرانا، مجھے بے وضو نہ رہنے دینا. تو وہ بزرگ بے ہوش ہو جاتے، انہیں وضو کرایا جاتا، پھر وہ ہوش میں آتے. تو بعد میں کسی نے پوچھا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے کہا یہ وضو میں کیا لاجک تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں بے وضو ہوتا تھا تو اس وقت اس کے جو طاقتیں تھیں، جو جنات تھے، وہ مجھ پہ اٹیک کر کے اوور کم کر جاتے تھے، اس لیے میں باوضو رہا تو میری پاور مینٹین رہی. اگر ہم باوضو نہیں رہیں گے تو ہم ویک ہو جائیں گے، ہماری سیفٹی شیلڈ ٹوٹ جائیں گی. پھر جو کوئی جادو کرنے والا ہے یا نظر لگانے والا ہے یا جنات ہیں، ان کے لیے بالکل اٹیک کرنا آسان ہے. تو پھر دوسری آپ نے سیفٹی وال کی اینٹ کیا ہے؟ آپ کا بے نمازی پہ جادو اثر کرتا ہے. وہ شخص جو بے نمازی ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز قائم نہیں کرتا. جن بھی، شیطان بھی، جادو بھی، نظر بد بھی اس پہ فوری طور پہ آتی ہے. اپنی نمازوں میں استقامت لائیں. اقیم الصلاۃ، یہ نہیں ہم فجر پڑھ لیتے ہیں تو ہم زور پڑھ لیتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں. اقیم کا لفظ قرآن میں کب اکیلا صلاح آیا ہی نہیں. اقیم الصلاۃ، قائم کرو. قائم کا کیا مطلب ہے؟ ان دا سیکوینس، پکی کریں نمازیں. اس کے علاوہ ذکر سے آری زبان، جب آپ ذکر کرتے ہو تو یہ آپ کی حفاظتی دیوار ہے. آپ برائیوں سے بھی بچتے ہو اور دشمنوں سے بھی بچتے ہو. یہ میں آپ کو دیوار مضبوط کرنے کا پہلے بتا رہی ہوں مختصراً. پھر شیطان جادو کس پہ آتا ہے؟ ننگے گوشت پہ. آپ کے کھلے گلے، آپ کی ہیف سلیوز، آپ کی ننگی پنڈلیاں، اس پہ عورت کا جو جسم ہے وہ جادو جنات کے لیے، شیطان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے. عورت کا ننگا گوشت جو آج ہماری کیپریز کی شکل میں، ہماری سمر میں سلیو لیس، ہیف سلیوز، ڈیپ نیکس، اس جب سے یہ چیزیں آئی ہیں، یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ دورے پڑنا، مرگی بیماریاں، جادو، لڑائیاں، جھگڑے زیادہ ہو گیا. اپنے لباس پہ غور کریں. اور ننگے برتن، کھانا کھایا، برتن ٹیبل پہ ہیں، رات کو سنک میں پھینکے ہوئے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے شیطان ان برتنوں کو چاٹتا ہے اور وہاں اپنے لعاب اور جرمز چھوڑ جاتا ہے. چاہے آپ اس کو جتنے مرضی ڈٹرجنٹ ڈال کے ڈش واشر میں ڈالیں، ان برتنوں میں شیطانی وہ جراثیم ہے. جب آپ اس میں مومن کھانا کھاتا ہے اس کو بیماریاں بھی آتی ہیں، ڈپریشن بھی آتا ہے. لہٰذا اپنے برتنوں کو اگر مجبوری ہے، جیسے رات میں آج سمر ویکیشن ہے، بچے سنک میں برتن پھینکتے ہیں، ان سے کیا اوپر ایک ٹاول رکھیں سنک کے پاس کہ جب آپ رات کو برتن ڈالیں اوپر ٹاول دے دیں، یا ڈش واشر کے اندر ڈائریکٹ رکھیں، یا اوپر پیپر ٹاول ڈالیں، یا پلیٹس کو اپس اینڈ ڈاؤن رکھیں. اور کچھ نہیں تو سرانے گلاس ہے اس کے اوپر اپنا پین، مارکر، گلاسز کچھ رکھ دیں. لیکن ننگا گندا برتن جس گھر میں ہوگا وہاں بیماریاں، ڈپریشن اور شیطان کے اٹیک زیادہ ہوں گے. اور برتنوں کی بد دعائیں، مجھے ننگا چھوڑا، حدیث کے الفاظ ہیں، شیطان کے چاٹنے کے لیے. بڑے ناخن،
पिछले वीक क्लास हमारी 25 को जो ना हुई सैटरडे को, तो उसकी वजह ये थी कि हमारी मस्जिद में क्योंकि फ्यूनरल सेंटर शुरू हुआ है तो वहाँ ट्रेनिंग थी कि कैसे डेड बॉडीज को गुस्ल देना है, कफन कैसे काटना है। एक चीज जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो उन्होंने बताई, जो पुराने गुसाल हैं जो 81 से गुस्ल दे रहे हैं और मुफ्तियों की जेर निगरानी जिनकी ट्रेनिंग हुई है, यानी उनको 35 ईयर से रेगुलर वो गुस्ल दे रही हैं और एक दिन में बाज का 3-3 4-4 मैयतें भी होती हैं। उन्होंने जो मुझे खास बात उन्होंने कहा, प्लीज 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 ये मखलूक तक अपने प्लेटफॉर्म से पहुंचाएं कि जो बच्चियां आर्टिफिशियल नेल्स लगाती हैं, जब डेथ होती है, रिमूवर उन्होंने रखा हुआ है फ्यूनरल सेंटर में, वो कहती हैं नेल पॉलिश हम रिमूव कर लेते हैं लेकिन बॉडी को सपा लेके जाएं तो आर्टिफिशियल नेल निकलते हैं, वो नहीं निकल सकते। डेड बॉडी फ्रीज हो जाती है, जब फ्रीजर में ला के रखते हैं उसमें से जान खत्म हो जाती है, ना आपके आर्टिफिशियल दांत निकलते हैं ना आपके नेल्स निकलते हैं, उन आर्टिफिशियल नेल्स के साथ दफनाया जाता है। कोई अभी तक थ्योरी, कोई साइंस ऐसी नहीं आई जो आर्टिफिशियल नेल्स को उतारे। आप कहती हैं मैं इस पार्टी पे ही तो जा रही हूँ, आके उतार दूंगी, क्या पता हादसा हो जाए, रास्ते में मर जाए, हमें कोई पता है हार्ट अटैक हो जाए, हमें कोई पता है हम मर जाएं, तो आप ऐसा फैशन क्यों करती हैं? यानी वो 3 गुना जुर्म है। पहला जुर्म ये है कि आपने तो नेल पॉलिश लगानी थी नहीं थी, आपका तो गुस्ल ही नहीं हो रहा, आपकी तो वजू ही नहीं हो रहा, जो आपका गुस्ल जनाबत ही नहीं हुआ तो आपका वजू क्या होना है। दूसरी वजह यह थी कि आप नेल, सुन्नत है कि नेल काट के रखें, आपने नेल अपने नहीं बढ़ाए, आपने किसी और जानवर के नेल और उसके ऊपर नेल पॉलिश लेके, यानी गुना दर गुना मल्टीप्लाइड गुना आपने किया। फिर उन नेलों को चिपकाया, जो आर्टिफिशियल बाल लगाती है उसके बारे में दोज़ख की वईद है कि उसने मखलूक को धोखा दिया है कि ये मेरे बाल नहीं है। क्या नाखून लगाने वाली को पूछा नहीं जाएगा कि ये लोगों को धोखा दे रही है ना, कि ये मेरे हसीन उंगली हैं, ये मेरे हसीन बाल हैं, ये मेरे हसीन नाखून है, वो दूसरों को यही शो कर रही है ना कि मेरे हसीन है। तो झूठ, वो एक झूठ, एक नेल पॉलिश का गुनाह, एक नकली चीज लगाने का गुनाह, और फिर मर गए तो वो उतरेंगे नहीं। वो ख्वातीन बता रही थी कि सिर्फ सपा लेके जाना पड़ेगा और वो नाखून उतरेंगे। तो ये भी बड़े हुए नाखून शैतान का खाने में हक बना देते हैं। ये आप इन्हीं हाथों से खुद को नेस्टी काम करते हो, नेस्टी बिजनेस करते हो, फिर उन्हीं हाथों से आप खाते हो और पीते हो, फिर वो बीमारियां और डिप्रेशन आपको लगता है। फिर क्या होता है, फिर आप समझते हो जादू हो गया। जादू नहीं हुआ, जिन बलाओं की तरह आपने नाखून बढ़ाए हुए हैं ना, वो बलाएं आप पे अटैक करती हैं। आपने और क्या करना है, बाहर का खाना खत्म करें अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में डिप्रेशन, लड़ाइयां और ये जंगो जदल ना हो। बेगुस्ले लोग, बेगुस्ले टॉयलेट पेपर यूज करने वाले, ये मैकडोनल्ड, ये टिम हॉर्टन, ये पानी इस्तेमाल नहीं करते, उन्हीं गंदे हाथों के साथ आपको कॉफी बना के और पेश कर देते हैं और आप कहते मैं टिमीज गई थी। वो खाना जो वो गंदे लोग उसी वक्त वॉशरूम में जाते हैं और उसी पेपर टॉवल से खुद को साफ करके बगैर हाथ धोए वो आके आपको प्लेट डेकोरेट करके दे। ये बाजारी खाने से आप बाज आ जाएं। बाजारी खाने ने घर में डिप्रेशन और आपको लगता है जादू हो गया, जिन्नात आ गए। हम रीजन है, क्या हमने अपनी ये दीवारें मुकम्मल की हुई हैं? जब आपकी ये दीवारें मुकम्मल है फिर भी आप पे ये असरात हैं, आप इनमें से कोई काम नहीं कर रहे। अब आपके पढ़ने का काम है कि आपने करना क्या है। अब आपके जादू होता है, लेकिन पहले अपनी सेफ्टी शील्ड को पक्का करें, अपनी सेफ्टी जैकेट को पक्का करें। योर सेफ्टी फर्स्ट, इट्स इज योर कंट्रोल, यू कैन डू दैट। ये कोई मुश्किल, इनमें से कोई एक काम भी मुश्किल है? अब आपने करना क्या है, फौरी तौर पे अगर आपको लगे कि मैं बावजू भी हूँ, नमाजें भी पढ़ती हूँ, खाना भी हाथ से पकाती हूँ और कोई बेगुसले हाथ का मैं खाती नहीं हूँ, जिक्र हर वक्त जुबान को तर रखती हूँ, नमाजों में इस्तकामत है, फिर आप ये करें कि आप या कहार हो, अल्लाह पाक का नाम है या कहार हो। जादू और जिन्नात से बचने के लिए ये जो कहार है ना, इसका मतलब है मेंड करने वाला, रिपेयर करने वाला। ये एक टाइम बम है जादू के लिए। आप इसको खुला पढ़ें, आप इसकी तस्बीहात करें, या कहार हो, इसमें हर तरह की प्रोटेक्शन है। फिर मसनून दुआएं हिफाजत की, आपको पता है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो छोटी सी दुआ हम अपने ग्रुप में डालते रहते हैं, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात,
ٹھیک ہے، من شر ما خلق، آپ اس کو پڑھیں. آخری 6 کل پروٹیکشن کے لیے سورت کافرون سے سورت ناس تک بہترین پروٹیکشن ہے. آیت الکرسی آپ اس کو اپنا ورد اور وظیفہ بنائیں. اور شیشہ دیکھنے کی دعا، ڈپریشن جس کو ہو رہا ہے یا جس کو لگ رہا ہے چڑچڑا پن، گھر میں کھچاؤ سا آ گیا ہے، واش روم کی دعا کو پکا کریں. کیونکہ آپ کو ڈپریس کون کر رہا ہے؟ آپ کے یہ جھگڑے چھوٹے موٹے ٹچن ٹائپ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ شیطان کرا رہا ہے. جب آپ پڑھیں گے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا مطلب ہے اللہ کریم میں تیری پناہ میں آتی ہوں جنوں اور جننیوں سے، ان کے خاندانوں سے. جادو کیسے ہوگا؟ یہ جادو کا توڑ ہے واش روم کی دعا اور شیشہ دیکھنے کی دعا. اور شیشہ دیکھتے ہوئے آپ سورت کہف کی آیت نمبر 39 بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کو پڑھا کریں. اپنی ہی نظر بعض اوقات لگ جاتی ہے. آس پاس آپ اپنے خوش دیکھتے ہو، سکھ دیکھتے ہو نا، تو اپنے ہی بچوں کو ماں سے زیادہ کون پیار کرے گا؟ نظر لگ جاتی ہے. تو جب بھی آپ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، بچوں کو دیکھیں تو بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھیں. کیونکہ وہ باغ والوں نے، جس نے یہ پڑھ لیا تو اس کا باغ سلامت رہا، اور جس نے نہیں پڑھا تھا کہ راتوں چوری چوری جاتے ہیں، پھل جو ہیں وہ چنتے ہیں تاکہ غریب کوئی نہ آ جائے، اور راتوں راتوں توڑتے ہیں تو باغ سارا تباہ تھا. اور جو اپنے باغ کو دیکھ کے پڑھتا تھا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان کا باغ سلامت رہا. ہمارا یہ باغ ہے، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارا گھر بار، ہماری گاڑیاں اس باغ کو دیکھ کے یہ ضرور پڑھا کریں. اور انشاءاللہ کوشش کریں روحانی غسل کیا کریں. روحانی غسل کیا ہے؟ آخری 6 صورتیں پڑھیں جب واش روم جانا ہونا آنے کے لیے، پھر واش روم کی دعا پڑھ کے لیفٹ فٹ اندر ڈالا. واش روم کی دعا دل میں پڑھتی رہے مستقل. آپ نہا رہی ہیں، آپ کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے، آپ یہ تصور کریں کہ میری بیماریاں، میرا جادو، جو کچھ بھی میرے اوپر، جنات، جو کچھ بھی کسی بھی صورت میں اللہ وہ دھل رہا ہے اس پانی میں. اور پھر دل میں اس دعا کو، واش روم میں آپ نے زبان سے نہیں دل سے پڑھنا ہے، اس دعا کو سوچنا ہے، واش روم کی دعا کو. اور پھر رائٹ فٹ باہر نکال کے آ کے دوبارہ 6 صورتیں پڑھ لیں آخری. آپ پروٹیکٹڈ ہیں انشاءاللہ. اور کسی عمل کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی سیفٹی شیلڈز کو آپ مضبوط کریں. انشاءاللہ اللہ کریم گھروں کو سکھ چین عطا فرمائیں گے، اور امت کے ہر گھر کو، جن بھی محتاج ہیں، انسان بھی محتاج ہیں. اب آپ